الحمد لله الذي زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر من في السماوات ومن في الأرض والحيطان في جوف الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. معزز بھائیوں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم بحر بے کنار ایک سمندر ہے. اس کے بہت سارے جز ہیں، میں کس کس کے اوپر بات کروں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں ہمارے علاقہ کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک فضا ہے، کیونکہ عالم دین کو چاہیے کہ وہ علاقے کے مسائل و معاملات کو سمجھے اور اس کے مطابق گفتگو کرے. مشکات المصابیح یا بلوغ المرام، اس کے بارے میں 2-3 منٹ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. ہماری جو سب سے پہلی کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، احکام و مسائل کی بہترین کتاب ہے. 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، جنہوں نے 150 کے قریب اللہ کے دین کی خدمت میں اور حدیث اور قرآن کی تفسیر میں کتب تحریر کی ہیں، لکھی ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی چھوٹے تھے، ماں بھی فوت ہو گئی، والد بھی فوت ہو گئے. والد کے ایک دوست نے اس کتاب کے مصنف کی پرورش کی. یتیم بچہ، یتیمی کی حالت میں جس نے علم حدیث کو حاصل کیا اور پھر اتنا علم حاصل کیا، 12 سال کی عمر کے اندر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر قرآن پاک کی تراویح پڑھائی اور 150 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی، حدیث کے اوپر، تفسیر کے اوپر، اسماء و رجال کے اوپر، مختلف فنون کے اوپر انہوں نے کتابیں تحریر کی. ان کتابوں میں سے شرح آفاق کتاب ہی ہمارے سامنے بلوغ المرام ہے. اصل کے اندر یہ جو بلوغ المرام کتاب ہے، یہ کتاب علامہ ابن الدقیق العید رحمہ اللہ کی کتاب ہے الالمام باحادیث الاحکام. در حقیقت یہ علامہ ابن الدقیق العید کی اس کتاب کا یہ سمجھ لو اختصار ہے. الالمام باحادیث الاحکام کا خلاصہ اختصار کر کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ہمارے سامنے پیش کیا. اور اس کتاب کے اندر 1569 احادیث پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح درجے کی رقم ہے، جن میں سے 700 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ہیں. اور بلوغ المرام یا مشکات المصابیح یہ ہماری مصادر کتابیں نہیں ہیں، امہات الکتب میں نہیں ہیں. یہ ہماری ابتدائی کتابیں، جس طرح سیکنڈری کے طالب علم ہوتے ہیں چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، یہ ابتدائی اور آغاز کے اندر مبتدی طالب علموں کے لیے کتابیں رکھی گئی ہیں. اور ان کتابوں کے اندر اسانید کو بھی حذف کر دیا گیا، سند پوری بیان نہیں کرتے، ایک صحابی ہے اور ایک اللہ کے نبی کا واسطہ، اور آخر میں صاحب کتاب لکھ دیتا ہے رواہ البخاری،
حوالے کے لیے، ریفرنس کے لیے ریفر کر دیتا ہے کہ آپ بڑی کتاب میں جا کے سند دیکھ لو۔ تو ابتدائی طالب علموں کے لیے حدیث کا احکام و مسائل کے اوپر انتہائی زبردست ذخیرہ ہے حدیث مصطفیٰ کا۔ احکام کے مسائل کے اوپر اور بھی بہت ساری کتابیں تھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے المنتقی من اخبار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کتاب کی پھر امام شوکانی نے پھر شرح بھی لکھی 9 جلدوں کے اندر، نیل الاوطار، نیل الاوطار کو 9 جلدوں کے اندر مرتب کیا۔ تو المنتقی من اخبار المصطفیٰ احکام و مسائل کے اوپر ایک زبردست اور بہترین کتاب ہے۔ اور جب اس کی شرح امام صاحب نے لکھی نیل الاوطار، دنیا کے تمام مکاتب فکر نے اس سے فائدہ حاصل کیا، اور فائدہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایک ریکویسٹ کی، اپیل کی، حضرت جی آپ ایسا کریں کہ فتح الباری کی بھی کوئی شرح لکھ دیں۔ 14 جلدوں کے اندر ایک ضخیم فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کتاب کی بھی کوئی شرح آپ تحریر کر دیں، جس طرح آپ نے المنتقی من اخبار المصطفیٰ کو بہترین انداز میں، عام اور آسان اور فہم اور سہل انداز میں آپ نے لکھ دی۔ ہر چھوٹا بڑا جو علم کا شغف رکھنے والا ہے، اس طرح فتح الباری کی بھی آپ کوئی شرح لکھ دیں۔ تو آپ نے اس وقت حدیث مصطفیٰ بیان فرمائی، فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد اب دنیا میں کوئی بخاری کی شرح لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عمدۃ الاحکام، احکام و مسائل کے اوپر یہ تینوں کتابیں اپنا مقام اور اپنا شان خود رکھتی ہیں۔ عمدۃ الاحکام، المنتقی من اخبار المصطفیٰ، الالمام باحادیث الاحکام، یہ تینوں کتابیں احکام و مسائل کے اوپر بہترین تینوں کتابیں ہیں۔ اور الالمام کا خلاصہ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کی صورت کے اندر پیش کر دیا۔ اور بلوغ المرام ایک ایسی منظور نظر کتاب ہے، ہر مکتبہ فکر کا عالم اور مدرسے نے اس کو شامل نصاب کیا، ہندوستان کے اندر اس کو پڑھایا جا، عرب و عجم کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ اتنی بہترین اور زبردست یہ شہرہ آفاق کتاب ہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے بہت بڑے مورخ، سیرت نگار اور عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے احسان کیا طلباء اور علماء کے اوپر، اس کتاب کا انہوں نے عربی کے اندر حاشیہ بھی لگا دیا، اتحاف الکرام کے نام سے انہوں نے اس کا حاشیہ لگا دیا، اور حاشیہ بھی ایسا عام اور فہم کہ ہر ابتدائی طالب علم اور ایک عالم اور ایک فاضل کے لیے اس کا حاشیہ پڑھنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حاشیہ بھی پھر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حاشیہ بھی نیچے لگا دیا۔ تو یہ عظیم الشان وہ بلوغ المرام کتاب ہے جو ہمارے مدارس کے اندر ہر سال پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اردو ترجمے بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کا جو مقبول ترین ترجمہ جو اس کا ہوا ہے، مولانا عباس انجم گوندلوی حافظہ اللہ تعالی، گجرانوالہ کے شیخ الحدیث استاد ہیں، انہوں نے ایک تفہیم الاسلام لکھی، اور پھر اس کی اور شرح بھی لکھی گئی، فتح الاسلام، فقہ الاسلام، بہت ساری شروحات عربی کے اندر، اردو کے اندر اس کی بہت سی تراجم اور اس کے ترجمے کیے گئے۔ یہ شہرہ آفاق کتاب، اس کو الحمدللہ آپ کے اس مدرسے کے بچوں نے پڑھا، اور اس کے اوپر اساتذہ نے بھی محنت کی، بچوں نے بھی اس کو پڑھا، اور آج الحمدللہ رب کے فضل سے اور آپ احباب کی دعاؤں سے آج اس کتاب کا اختتام رب العالمین کے فضل اور کرم سے ہوا۔ تو آپ کے سامنے اس کتاب کا جو آخری سبق ہے وہ آپ کے سامنے طالب علم پڑھتے ہیں، تو آپ اس کتاب کا آخری سبق بھی سنیں۔ حافظ معاویہ حسن وہ آپ کو اس کتاب کا آخری سبق بھی سناتے ہیں آپ کو۔ جی جی
مشکات والا بھائی بھی اپنی مشکات لے ہے، وہ بھی سنائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عكرمة بن عبد الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، یہ مشکات المصابی، مشکات عربی کے اندر ہمارے دیہاتوں کے اندر دیواروں میں سوراخ ہوتے تھے تاکہ اس کے اندر ہم دیا، لالٹین، چراغ اس کے اندر رکھ دیتے تھے۔ عربی کے اندر اسی کو قرآن کے اندر کمشکات فیہا مصباح، صاحب کتاب نے اس کتاب کا نام مشکات رکھا، تاکچہ، اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ اس کے نام کے ساتھ رکھ دیا مصابیح۔ یہ مصباح کی جمع ہے، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ تاکچے کے چراغ۔ 6 صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام امام بغوی رحمت اللہ علیہ، امام محی السنہ رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے 6 صدی ہجری کے اندر اس کتاب کی تحریر سے پہلے ایک اور کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مصابیح السنہ۔ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی مصابیح السنہ کے اندر اللہ کے نبی کی احادیث بہت ساری جمع کر لی۔ اب جمع کر لی، آخر میں اس کا حوالہ نہیں دیا، شروع کے اندر سند نہیں لگائی۔ ایک عالم یا عام بندہ حدیث اٹھا کے پڑھے انما الاعمال بالنیات، نہ اس کی شروع میں کوئی سند ہے نہ آخر میں کوئی حوالہ ہے، بڑی پریشانی تھی یہ۔ نہ اس کی سند ہے نہ اس کا حوالہ ہے، بڑی پریشانی تھی۔ لیکن حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر کے 4000 حدیثیں جمع کر کے دنیا کو دے کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ 6 صدی گزر گئی، 7ویں گزر گئی، 8ویں صدی میں اللہ نے ایک اور مرد کلندر، مرد مجاہد پیدا کیا جس کا نام امام خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن اپنے استاد امام طیبی رحمت اللہ علیہ سے سبق پڑھ رہے ہیں۔ امام طیبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کاش میری اس پوری کلاس میں میرے بچوں میں کوئی ایسا شاگرد ہو، حدیث کا ایسا کوئی ذخیرہ جمع کر دے کہ عام پڑھا لکھا بندہ دونوں اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کتاب کے مصنف امام خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ استاد جی آپ کی اس خواہش کو میں حقیقی جامہ پہناؤں گا۔
آپ نے پھر اس کتاب کے اوپر کام کیا. وہ جو 4000 حدیثیں 6ٹھی صدی کے محدث چھوڑ گئے تھے، آپ نے آ کے اس کتاب پر کام کیا اور ان 4000 احادیث میں 1000 اور بھی حدیث جمع کر دی. 5000 سے زیادہ کم و پیش ایک بہترین یہ مسودہ. اس کتاب کا نام تھا مصابیح السنہ، سنت کے چراغ. امام خطیب تبریزی نے پھر اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح، یعنی سنت کے چراغوں کو امام خطیب تبریزی نے اٹھا کے ان تمام سنت کے چراغوں کو اٹھا کے روشنی کے تاکچے کے اندر محفوظ فرما دیا. اب یہ روشنی کا تاکچہ ہے مشکات المصابیح کی صورت کے اندر. امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس کے آخر کے اندر حدیث کا حوالہ بھی دیا، شروع کے اندر سند کا بھی حوالہ دیا، اور اس کتاب کو امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 کتابوں سے حدیثیں جمع کر کے یہ بہترین مسودہ تیار کیا. سیاستہ تو ہماری مشہور کتابیں ہیں. موطا امام مالک سے حدیثیں جمع کی، مسند احمد سے جمع کی، سنن دارمی سے، سنن دارا قطنی سے، سنن بہقی سے، اور مسند رزین سے، اور مسند امام شافعی، سنن امام شافعی سے. 13 کتابوں سے حدیثیں جمع کر کے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا بہترین مسودہ تیار کیا. اگر کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے، زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر مسئلہ، اس کی فہرست کھول کے اٹھا کے دیکھیں آپ، زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر مسئلہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح میں درج فرما دیا ہے. اور اس کتاب کو حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. حدیث کا بہت بڑا اگر ذخیرہ تم دیکھنا چاہتے ہو تو مشکات المصابیح کو آپ لوگ دیکھ لو. اتنا جامع ترین حدیث سے، اور پھر مختصر، یہ صاحب کتاب نے اس کے اندر جمع کی، مختصر سند لگائی، صحابی اللہ کے نبی، اور پوری حدیث، پھر آخر میں بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا. بھی آپ نے اگر اس حدیث میں سند دیکھنی ہے، آپ اس حدیث کو بخاری میں جا کے دیکھیں، سنن بہقی میں جا کے دیکھیں. مختصر صحابی اللہ کے نبی 2 واسطے اور آگے حدیث، آخر میں حوالہ دے کے بات ختم کر دی. جامع ترین کتاب اور مختصر ترین کتاب. یہ ابتدائی طلاب کے لیے یہ دونوں کتابیں مدارس کے اندر مختص کی گئی ہیں. اور پھر آگے جا کر اگلے سال جو ہم نے کتاب پڑھنی ہے وہ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن نسائی. اس کے اندر وسیع اور عریض بحث کی گئی ہے سندوں کے اوپر. امام صاحب ایک ایک حدیث کو کئی سندوں سے لے کے آتے ہیں اور ہر سند کا وہ حوالہ دیتے ہیں. بہترین جامع ترین کتاب ہے. اگر اپنے گھروں میں آپ رکھنا چاہتے ہو، اپنے دکانوں پہ رکھ کے اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو، تو مشکات المصابیح بہترین کتاب ہے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام تر مسائل کے لیے. تو یہ بہترین کتاب آپ احباب کے سامنے یہ پڑھی گئی. اس کے اندر 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں. پچھلی جو کتاب تھی مصابیح السنہ، اور پھر یہ کتاب بنی مشکات المصابیح، اس کے اندر 8 فرق ہیں. وہ ہم اپنی کلاسوں کے اندر، کتابوں کے اندر دوران تعلیم ہم سارے وہ جو علمی باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. آخر میں آپ کو ایک حدیث کے متعلق اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک سازش چل رہی ہے. حدیث نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ حدیث 200 سال بعد نبی کے لکھی گئی ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے. حدیث کی قدر اور منزلت کو گرانے کا ناکام اور برا یہ عزم ہے کہ حدیث نبی کے چلے جانے کے بعد، حدیث نبی کے 200 سال بعد لکھی گئی. اس کے اوپر میں آپ احباب کو 7 احادیث اور 7 حوالے دیتا ہوں کہ نبی کی زندگی کے اندر حدیث لکھنے کا خصوصی اہتمام تھا، اور پھر عہد صحابہ میں اہتمام تھا، عہد تابعین میں، عہد تبع تابعین میں. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس کے اوپر کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ہر دور میں کتابت حدیث، تدوین حدیث کا کام ہوتا رہا ہے. المختصر پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں
حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیثیں یاد کرتا ہوں، اچھی بھی یاد کر لیتا ہوں، لیکن بھول جلدی جاتی ہیں، اجازت ہو تو لکھ لوں؟ آپ نے فرمایا اکتبو ولا حرج، حدیث لکھ لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لکھ لیا کرو حدیث کو۔ جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے اللہ کے نبی جی جو آپ سے سنتا ہوں اس کو لکھ لوں؟ آپ نے فرمایا اکتبو ولا حرج، اے میرا پیارا صحابی، میرا غلام آزاد کردہ، جو میں تجھے بتاتا ہوں اس کو لکھ لیا کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے انسانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک زبردست خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد ہوا، خطاب ختم ہوا، یمن کا ایک آدمی خطبے میں موجود ہے، جس آدمی کا نام ہے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کا خطبہ ختم ہوا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک اپیل ہے، میں دور جا رہا ہوں یمن کے اندر، تو میری ایک اپیل ہے کہ آپ یہ خطبہ جو آپ نے پڑھا ہے کسی بندے کو کہیں کہ یہ خطبہ میرے لیے لکھ دے، تحریر کر دے۔ صحیح بخاری میں ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اکتبو لابی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے صحابہ، میرے ابو شاہ کے لیے یمن جا رہا ہے، اس کے لیے میرا خطبہ تحریر کر کے دے دو اس کو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتا تھا، ایک دن مجھے قریشیوں نے کہا یار کیا کرتا ہے تو، اللہ کے نبی بشر ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، بشر ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، لیکن تو ہر وقت ہر بات لکھتا ہے، ایسا نہ کیا کر۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو جا کر یہ سنایا، واقعہ بتایا، اللہ کے نبی جی مجھے قریشی اس طرح کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بڑے جلال کے اندر فرمایا فوالذی نفسی بیادہ ما خرج منی الا حقا، اے میرا عبداللہ میرے جسم سے، میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، آج کے بعد جو بھی میں بیان کروں تو اس کو لکھتا رہے، کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو میں نے لکھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، صحیح درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قید العلم، لوگوں علم کو قید کرو، علم کو محفوظ کرو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں ما تقییدہ، علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو بتا دیں۔ اس وقت پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ما تقییدہ کتابت، اس کی تقیید اور محفوظ کرنا، اس کو لکھ لینا ہے۔ آپ حدیثوں کو لکھ لو، تم نے حدیثوں کو محفوظ کر لیا۔ صحابی رسول ہیں، تابعی ہیں، ابو قبیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، بتائیں کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ شہر فتح ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سا مسئلہ ہے، مجھے وہ جاؤ میرے فلاں کمرے کے اندر وہ کنڈوں والی حلقوں والی صندوق پڑی ہے وہ لے آؤ۔ آپ نے اس صندوق کو کھولا، اس صندوق سے وہ مسودہ، وہ رجسٹر، وہ کتاب نکالی، کہا کہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس رجسٹر میں ہم اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھتے تھے۔ وہ حدیث کی کتاب کھولی، اس میں کھول کر حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے رومیہ سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، یہ حدیث ہمیں اللہ کے نبی لکھوا چکے ہیں۔ تو صحابی نے وہ حدیث کی کتابیں، وہ حدیثیں لکھی ہوئی تھی اپنے پاس۔ تو اسی طرح حدیث کی تدوین اور کتابت اللہ کے نبی کے دور کے اندر موجود تھی۔ آج الزام لگانا کہ یہ ہندوؤں کی سازش ہے یا رومیوں کی سازش ہے، فلاں فلاں مکاتب فکر، فلاں فلاں لوگوں کی سازش ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث نبی کے زمانے کے اندر لکھی جاتی۔ اس کے اوپر میں نے 4 وہ بیان بھی چھاپے ہیں میرے پاس، وہ لکھے ہوئے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، ہم ختم کرتے ہیں۔ عہد صحابہ میں نبی نے
کون کون سے صحابہ کو کتابیں لکھوائیں، عہد تابعین میں کون کون سے صحابہ نے صحابہ سے تابعین نے کتابیں لکھی، اور پھر عہد تابعین کے بعد تبع تابعین، پوری میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہے، وہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ کے قرآن پر اس وقت تک میرا اور آپ کا ایمان نہیں کامل ہو سکتا جب تک نبی کے نبوت اور مشکات سے نکلنے والے فرامین کو ہم عمل میں نہ لائیں، اس وقت تک اللہ کے قرآن پر ہمارا عمل نہیں ہو سکتا۔ 20 ایسی مثالیں میرے سامنے گھوم رہی ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کو قرآن سے حل کر کے دیں۔ آپ ماتھا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، قرآن کو قرآن سے نہیں حل کر سکتے آپ۔ قرآن کی تفسیر ہے نبی کی حدیث، اور نبی کی حدیث کو چھوڑ دیں گے تو قرآن بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث، جس طرح ہم نے قرآن پر ایمان رکھا، قرآن کے اوپر ہم نے یقین کامل رکھا، اللہ ہمیں حدیث مصطفیٰ کے اوپر بھی یقین کامل اور ایمان کامل رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کی انتظامیہ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان بچوں کو اور آپ کے جتنے یہ بچے جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ احباب کی نگرانی میں، آپ احباب کے خرچ میں، آپ احباب کی محبت میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی، آپ کا خرچ کرنا، آپ کے تمام تر محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے، ہم نے یہ مختصر پروگرام کیا ہے کیونکہ مدارس کو کامیاب کرنے میں صرف 3 لوگ ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، بچوں کے والدین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، 3 لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے مختصر یہ پروگرام کیا، بچوں کے والدین کو بلایا، وہ تشریف لائے، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس طرح آپ چند بھائی آ گئے، آپ کا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے پروگراموں میں بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں، آج کل ایک خطیب صاحب کی 50 ہزار فیس ہے، تو برکت ہم نے پروگرام تو بڑا کرنا تھا، اخراجات اور وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری جماعت نے الحمدللہ ہمارے جو ایکسیڈنٹ میں بچے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پوری جماعت تعاون کر رہی ہے۔ اللہ پوری جماعت کا دینا قبول و منظور فرمائے۔ کلور کوٹ سے ساتھیوں نے پیسے بھیجے، جنڈا والے سے، نوتک سے، سب ساتھیوں نے پیسے بھیجے، بھائی محمد آصف صاحب کے پاس ہم نے جمع کیے، وہ بھائی آصف صاحب ساری جماعت کا پیسہ حفاظت کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ ان بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس دوران ہم اتنا بڑا پروگرام رکھتے جس کے اوپر بہت زیادہ اخراجات تھے، اس تناظر میں ہم نے چھوٹا سا پروگرام رکھا، آپ کی ملاقات کا بھی یہ پروگرام ملاقاتی بھی ہو گیا ہے، اور اب بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے، جن بچوں نے مشکات شریف پڑھی ہے ان کے والدین کی بھی، اور یہ سارا آگے پروگرام جو استاد صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔